جی السلام علیکم ناظرین، یہ ہے وائس آف بلوچستان نیوز۔ میں ہوں محبوب میرواری، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت وائس آف بلوچستان نیوز۔ ناظرین، آج ہمارے مہمان ہے شہری ایکشن کمیٹی کے چیئرمین منیر آزاد صاحب۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ منیر آزاد 2018 کے الیکشن میں نوابزادہ میر نعمت اللہ خان زیری کے ساتھ کمپین چلائی ہے، تو اس کمپین میں منیر آزاد بہت بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ تو آج ہمارے مہمان ہے وائس آف بلوچستان نیوز کے شہری ایکشن کمیٹی کے چیئرمین منیر آزاد صاحب۔ منیر آزاد صاحب، سب سے پہلے خوش آمدید وائس آف بلوچستان نیوز کے پروگرام میں۔ تھینک یو محبوب جان۔ آزاد صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ 2018 کے الیکشن میں آپ لوگ نوابزادہ میر نعمت اللہ خان زیری کی پورا الیکشن کمپین چلایا، تو الیکشن کے دوران آپ نے بہت بڑے دعوے کیے تھے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، تو عوام ابھی تک مطمئن نہیں۔ آپ کیا کہیں گے، یہ دعوے کچھ پورے ہوئے تھے نہیں؟ محبوب جان، الیکشن کمپین میں ہم نے دعوے جو کیے وہ اصل میں جو آپ ورڈنگ دعویٰ استعمال کریں، یہ ہمارا مینیفیسٹو تھا، الیکشن مینیفیسٹو تھا، جس میں ہم نے کہا جو ہمارے میر نعمت اللہ خان ہمارے جو قائد تھے، ان کے پیغام کو ہم نے گھر گھر پہنچایا۔ وہ اس پیغام میں تھا کیا، پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ پورے ہوئے یا نہیں۔ ایک تو ہم نے یہ کہا کہ جو علاقہ ہے اس کو پرامن بنائیں گے ہم لوگ، اس میں امن ہوگا، کلاشنکوف کلچر، بدماشی، یہ چیزیں ختم ہوں گی علاقے سے۔ دوسری بات ہم نے یہ کہی کہ علاقے کی ترقی و ترویج اور اس کے ڈیولپمنٹ میں جو ہماری ذمہ داری ہے، جتنا ہم سے ہوگا ہم کریں گے اور لوگ ایک تبدیلی محسوس کریں گے۔ تو آپ الحمدللہ آج 2.5 سال گزر چکے ہیں، آج ہم سیٹسفائی ہیں کہ ہم نے جو باتیں کی وہ اپنے منزل کی طرف چل رہی ہیں۔ ہماری باتیں ہم نے صرف خالی پیلی دعوے نہیں کیے، ہم نے دعوے ثابت بھی کیے۔ وہ اگر آپ ثابت کیا ہے تو وہ کیا چیز کیا؟ ترقی کا مجھے بتا دو، آپ کیا کیے؟ ترقی، اگر آپ ترقی سمجھتے ہیں کہ انفرادی مفادات کو ہی اگر آپ ترقی سمجھتے ہیں تو سوری ٹو سے انفرادی نہ سوچ ہم رکھتے تھے، نہ ابھی انفرادی سوچ کی طرف ہم جائیں گے۔ اجتماعی کام کے اگر متعلق آپ دیکھیں، ایجوکیشن، ہیلتھ، جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، لوگوں کے یہاں جو رواداری، جسٹس، سیاسی رواداری، یہ تمام چیزیں صرف اسی وقت اسی گورنمنٹ میں ہوئی ہیں۔ جو میر نعمت اللہ خان کی سربراہی میں جو سوراب کا علاقہ ہے، اس میں اس سے پہلے میرے خیال میں آج تک سوراب نے اتنا امن، آج تک سوراب میں پہلے جو بھی حکومت آتی تھی وہاں سیاسی انتقام لیا جاتا تھا، پولیٹیکل جو ورکر تھے ان کے گھروں پہ چاپے مارے جاتے تھے، ان کو بے عزت کیا جاتا، چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جاتا۔ لیکن اس پورے دور میں میر نعمت اللہ خان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے آج تک کوئی بھی یہ نہیں کہے گا پولیٹیکل ورکر جو سیاسی مخالف، کٹر مخالفین ہے سیاسی، وہ بھی برملا چوک پہ کھڑے ہو کر وہ اپنی باتیں کرتے ہیں۔ اظہار رائے کی آزادی جو سوراب میں علاقے میں کہہ رہا ہوں، یہ صرف میر نعمت اللہ خان کے ہی دور میں ملا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ آزاد صاحب، آپ کہہ رہے کہ پچھلے دور میں چھاپ ورکروں کے اوپر، لیکن آج بھی دور میں یہ ہو رہا ہے سر؟ نہیں، آج بھی ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں، آپ اگر چیزوں کو وہی بائسٹ آف ذہن سے دیکھیں گے، فوگی گلاسز پہن کے دیکھیں گے تو چیزیں آپ کو صحیح نظر نہیں آئیں گی۔ اگر آپ ریئلٹی اور فیکٹس کو دیکھیں گے، ریئلٹی اور فیکٹس میں آج تک ایسا نہیں ہوا، اس طرح نہیں ہے کہ آج تک کسی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ اگر گورنمنٹ کی اپنی جو پالیسیاں ہیں وہ اپنے لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرتا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن سیاسی انتقام آج تک نہیں لی گئی۔ اس دور میں جو مخالف تھا وہ آج بھی مخالف ہیں، ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، اختلاف رائے کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اور وہ مجھے یہ بتائے، پہلی حکومتوں میں جو پہلی حکومتیں تھیں ان میں جو اپوزیشن پارٹیز تھیں وہ کیا برملا جلسے کرتے تھے؟ وہ حکومت وقت کو گالیاں دیتی تھیں؟ نہیں، یہ صرف یہی ہے کہ چوک پہ کھڑے ہو کر اتنی جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ جو
رائے کی آزادی ہے، تھنکنگ کی آزادی ہے، بات کرنے کی آزادی ہے، یہ اسی منشور جو سیاسی منشور تھا جسے آپ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، وہ اسی منشور کا حصہ ہے۔ لیکن آزاد صاحب میں تو دیکھ رہا ہوں آج تک لوگ ہمارے ضلع سوراب کے عوام ہے وہ آپ سے مطمئن نظر نہیں آتا ہے، صحیح آپ کہہ رہے کہ یہ ہے وہ ہے، صحیح میں تو دیکھ رہا ہوں چاپ ابھی بھی لگ رہے ہیں سر علاقوں میں۔ نہیں، وہ آپ دیکھ رہے ہیں، میرے خیال میں آپ پتہ نہیں کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں۔ جہاں تک لوگوں کے مطمئن ہونے کی بات ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر پروپیگنڈا کے حد تک دیکھا جائے تو آپ کسی کے اچھے کام کو بھی نہیں مانیں گے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اپوزیشن میں آپ نہیں مانیں، ٹھیک ہے، لیکن ریئلٹیز کیا ہے میں ابھی آپ کو، اگر آپ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ترقی کہتے کسے ہیں؟ ترقی میں انفراسٹرکچر کی ڈیولپ ہوتی ہے، جی بالکل ٹھیک ہے، انفراسٹرکچر آپ کے سامنے ہے۔ یہاں پہ اس سے پہلے اگر میں اسٹارٹ لوں کہ جب ضلع، آپ کو پتہ ہے آپ کا جو پورا ایریا ہے علاقے کا وہ 2847 اسکوائر کلومیٹر ہے، اتنا بڑا علاقہ نہیں ہے کہ جس کو ضلع بنایا جائے، ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، اس کی آبادی بھی اتنی زیادہ نہیں ہے۔ اس کو جب ضلع بنایا گیا، ضلع کے جتنے بھی ثمرات تھے ان کو لانے کے لیے ہمیں ایک انرجیٹک ڈائنامک لیڈر کی ضرورت تھی۔ اسی لیڈر کو ہم نے میر نعمت اللہ خان کی شکل میں، میر نعمت اللہ خان کے شیپ میں ہم آگے لے آئیں تاکہ جو ڈسٹرکٹ کے ثمرات ہیں وہ ہمیں ملے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں جب سے وہ حکومت میں آئے ہیں، اور بلکہ وہ اس میں بینچز پہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہاں پہ نادر آفس، یہاں پہ آپ کا جو ڈی سی کمپلیکس ہے، یہاں نادر پہ آفس کی آپ بات کر رہے ہیں، نادر آفس کا آغا ماموشا نہیں، اگر دیکھیں اگر ہم اس طرح بات کریں گے تو اس طرح نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے کیا ہے تو کریڈٹ اسی کو جاتا ہے، تو خواہ افتتاح کوئی اور نہیں کرتا یار، نہیں تو آغا ماموشا بھی آ گیا سر۔ تو ابھی میں یہ کہوں کہ بھائی اس کو نادر آفس کو میں نے بنایا ہے، میں یہ دعوی کروں، فیس بک پہ 2 اسٹیٹمنٹ چلا دوں، بات تو نہیں ہوتی یار، آپ سے لوگ ثبوت مانگتے ہیں، پروف مانگتے ہیں، آپ نے کی ہے، آپ برملا کے سامنے لوگوں کے سامنے کیوں اس کو نہیں کرتے؟ یہ دیکھیں، یہ جو اپوزیشن کی پروپیگنڈا ہے، یہ کسی اور نے کیا ہے، ضلع کسی اور نے بنایا، پھر آپ ایسے کریں، اس طریقے سے 1 بائی 1 تمام چیزیں کسی اور نے کی، آٹومیٹک ہو رہے ہیں۔ یہ واحد حکومت ہے جس میں ہم لوگوں نے کچھ نہیں کیا، صرف باقی لوگوں نے کیے ہیں۔ آزاد صاحب ایجوکیشن کے حوالے سے آپ نے کیا کام کیا ہے؟ ایجوکیشن کے بارے میں اگر آپ ابھی آپ مجھے سنیں، ایجوکیشن کے بارے میں آپ کہتے ہیں، ایجوکیشن میں جو تبدیلی آئی ہے، وہ تبدیلی اسی جو حکومت ہے، میں اس میں اسپیشلی میر نعمت اللہ خان کے کہتا ہوں کہ ان کے ویژن کو آپ دیکھیں۔ آپ کو پتہ ہے پہلے آپ کا 3-4 سال کے بعد ایک ڈاکٹر MBBS ڈاکٹر بننے کے لیے اس کو ایڈمیشن ملتا تھا۔ آج ہر سال آپ کو، صرف میں بولان میڈیکل کالج کی بات کر رہا ہوں، 5 سیٹس ہیں آپ کی، 5 سیٹس ہیں۔ یہ 5 سیٹس آٹومیٹک نہیں آئے، یہ 5 سیٹس کو لانے میں ایک جدوجہد تھی، ایک اسٹرگل تھا، ایک خاموش سائلنٹ اسٹرگل تھا جو میر نعمت اللہ خان صاحب کر رہے تھے۔ اور دوسری بات، آج آپ کے یونیورسٹی میں بڑی باتیں کہوں گا، آج آپ خضر یونیورسٹی ہے، پہلے آپ کے 2 سیٹس ہوتے تھے، وہ 4 تھے، کلات کے 7 تھے، ابھی صرف 4 ہمارے ہیں۔ اس دفعہ اس کے لیے خضر یونیورسٹی کے لیے میر نعمت اللہ خان کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں بھی 4 سے ان سیٹس کو بڑھایا جائے، ٹھیک۔ ابھی آپ کے یہاں ڈاکٹرز جنم لیں گے، آپ کے یہاں انجینئرز جنم لیں گے، آپ کے یہاں آرکیٹیکچرز جنم لیں گے، یا آپ کے یہاں ایڈوکیٹس جنم لیں گے، یہ آٹومیٹکلی ایک تبدیلی لائیں گے، ایک انقلاب آئے گا۔ یہاں آزاد صاحب تبدیلی کیسے لاؤں گا؟ یہ آپ ہمارے صحت کے حوالے سے آپ دیکھو، آپ خود گواہ ہے، صحیح، ہمارے ڈاکٹرز اسپتال میں موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے آپ نے کیا کام کیا ہے صحت کے حوالے سے؟ صحت کے حوالے سے آپ دیکھیں، ڈاکٹر نہیں ہے، یہ صرف سوراب کا مسئلہ نہیں ہے، اوورال بلوچستان میں ابھی بھی ڈاکٹروں کی جو اپائنٹمنٹ کا مسئلہ ہے ابھی بھی کم ہے، صحیح جی۔ دوسری بات، جہاں ہیلتھ فیسلٹیز کی بات ہے، ہیلتھ فیسلٹیز آج آپ اس میں جائیں گے، کوئٹہ بھی جائیں گے، وہاں بھی سرکاری ہاسپٹل سے لوگ مطمئن نہیں ہیں، آپ خضدار جائیں گے وہاں بھی لوگ مطمئن نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔
آپ پاکستان کے کسی بھی کونے میں جائے جو سرکاری ہاسپٹلس ہیں ان میں مطمئن نہیں ہے. یہ اوولال ایک بڑی پالیسی کی ضرورت ہے یہاں. اس کو جہاں سوراب کی تک بات ہے, سوراب میں اب دیکھیں جو کام ہو سکتے تھے پہلے فیز میں کیا تھا, ایڈمیشن جو میڈیسن کا کوٹا تھا اس کو بڑھایا گیا. ٹھیک ہے, پہلے یہاں پہ میڈیسن نہیں ملتا تھا, اس سے پہلے بھی حکومتیں تھیں, اس سے پہلے بھی وزارتیں تھیں, نہیں ملتا تھا. میر نعمت اللہ خان جب آئے فرسٹ ان کی پرائورٹی یہ تھی, وہ گئے میٹنگیں کی, جو کوٹا تھا میڈیسن کا اس کو بڑھایا. ٹھیک ہے, ابھی آپ کے غریب جو لوگ ہیں ان کو میڈیسنس مل رہے ہیں. ڈاکٹرز کی بات ہے, ڈاکٹر ہمارے جتنے بھی تھے ان کی جو فرسٹ اپائنٹمنٹ یہاں پہ ہوئی. ابھی ہمارے اس سے پہلے کسی حکمران نے اس سے پہلے اس طرح سے سوچا نہیں ہے کہ آپ کے خود کے ڈاکٹر پیدا نہیں ہوں گے. بابو جان آپ کے نہیں ہوں گے, بالکل کوئٹے سے کوئی نہیں آئے گا ادھر آپ کے دیہات میں بیٹھنے کے لیے. ہمارے جو ڈاکٹر جتنے بھی پیدا ہوئے 4-5 ہمارے علاقے کے ہیں وہ یہاں پہ آ گئے, ان کا فرسٹ اپوائنٹمنٹ یہاں پہ ہوا. یہاں پہ ہونے کے بعد وہ FCPS کرنے کے لیے چلے گئے. ابھی کیا کریں ہم ان کو اعلی تعلیم سے روکے, ہم ان کو بانڈ کریں. ابھی بھی ہم منتیں کر رہے ہیں, ابھی بھی میر نعمت اللہ خان کوشش کر رہے ہیں کہ لیڈی ڈاکٹرز ان کے ساتھ میٹنگیں چل رہی ہیں, میر کی ان کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو ابھی مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے, وہ کب آئے گا؟ آہستہ آہستہ آئیں گے, آہستہ. اس کو سوراب کو اتنا پسماندہ رکھا گیا ہے ایک عرصے سے. سوراب کی پسماندگی, سوراب کی غربت یہ ایک دن میں ختم نہیں ہوگا. اس کو مزید اگر اس پالیسی کنٹینیوٹی رہی, لوگ ہم اس طریقے سے ڈیولپمنٹ کی طرف گئے تو آپ کو آگے 5-10 سال اور لگیں گے. پھر آپ دیکھیں گے, خود دیکھیں گے کہ واقعی ترقی آئی. دو قسم کی پالیسیز ہوتی ہیں, ایک شارٹ ٹرم ایک لانگ ٹرم. شارٹ ٹرم سستی شہرت کے لیے ہوتی ہیں, اس پہ ہم بلیو نہیں کرتے. لانگ ٹرم پالیسی وہ ہے جو قسمتیں تبدیل کریں. میر صاحب کا کہنا یہ ہے, ان کی فلسفی یہ ہے, وہ میر نعمت اللہ خان کہتے ہیں کہ اس طرح بندہ اگر 100 سال بھی جیے نا, 100 سال بھی جیے, اس کی جینے کی اتنی اہمیت نہیں ہے. اگر ایک دن بھی بندہ جیے, وہ کام کرے کہ اس کے کام کو 100 سال تک لوگ یاد رکھیں. وہ کام ہو رہا ہے. ضلع کے ثمرات 100 سال تک یاد رکھیں گے. BMC کی سیٹس ہیں جتنے بھی بڑے ہیں وہ 100 سال تک یاد رکھا جائے گا. آپ لوگوں کی قسمت یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ہیلتھ میں BHUs کی تعداد, ابھی بھی 2 دن پہلے ان کی میٹنگ چل رہی تھی PPHI کے ساتھ کہ آپ لوگ آئے, خدا را یہاں پہ آئے, ہمارے علاقے کو فیسلیٹیٹ کرے. 1122 والے ان کا مسئلہ چلا, یہاں جگہ نہیں ملی ان کو. ٹھیک ہے, پھر یہ چلے گئے, یہ شفٹ کرنے والے تھے. میر صاحب نے ان کو بلا کے انہیں کہا کہ بھئی شفٹ نہیں کرنا, شفٹ کرنے میں نہیں دوں گا. آپ لوگ ایسے کرے, آپ جا کے میں آپ لوگوں کو جگہ دیتا ہوں, ایکوموڈیشن کا مسئلہ حل کر دیتا ہوں. گدر میں 1122 والے ہائیلی اکوپڈ اور فیسلیٹیٹ ہے, وہ بیٹھے ہوئے آپ کے گدر کو سنبھال رہے ہیں. یہ چینج نہیں ہے, یہ تبدیلی نہیں ہے. ایمبولینس آپ کے یہاں پہلے ایمبولینس تھی ہی نہیں. جو ایمبولینس یہاں آٹومیٹک موبجن چیزیں نہیں آتی, ان کے لیے کوشش کرنا ہوتا ہے, ان کے لیے دوڑنا پڑتا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں ہم ایسے صرف واٹس ایپ اور اس پہ بار بار اپنی تعریفیں کریں, یہ کیا ہم نے, وہ کیا, 2 راشن کے 2 یہ دے دے, پیکٹ دے دے, اور آپ کی حکومت کے دور میں سر ہوا ہے یہ, ابھی آپ کی حکومت کے دور سے ہوا ہے. صحیح, یہ راشن والے سسٹم ابھی کل آپ نے دیکھا ہے کس میں آج صاحب نے ایک روڈ بنا تھا, تو اس کے سوشل میڈیا پر کتنا چرچا ہوگا. یار یہی مسئلہ ہے نا. تو ابھی دیکھیں اس پوائنٹ آف ویو کو آپ دیکھیں. میں کہتا ہوں یہ روڈ ہے, کل ہم اس کے لیے خوش ہو رہے تھے, ہم میر صاحب کے شکریہ ادا کر رہے تھے. وجہ کیا تھی؟ یہ روڈ پتہ ہے کتنے سال سے اس روڈ کے ساتھ ہم ذلیل پھنسے ہوئے ہیں. یہ روڈ یہ آپ کا فیس ہے محبوب جان. لوگ یہاں پہ آتے ہیں نا, ہمارے دوست ہوتے ہیں جو یہاں آتے, وہ انٹر ہوتے تھے پہلے سوراب میں, انٹر ہوتے تھے, کہتے ہیں یار یہ سوراب ہے, یہ فیس ہے آپ لوگوں کا. یہ اس کا روڈ ایسے بنا ہوا ہے, انجینئر بھی حیران, ٹھیکیدار بھی حیران. اس کو جب ابھی بنایا جائے گا, دیکھ لینا. ابھی میں کہتا ہوں آپ سے, آن ریکارڈ پہ ہے, میں کہتا ہوں کہ یہ روڈ ایسے بنے گا, آپ لوگ یاد رکھیں گے. اور میں آپ کو یہ کہوں کہ ایک روڈ آپ لوگوں نے بھی بنایا اپنی حکومت میں, ایک روڈ ہم بنانے جا رہے ہیں, اور اس کو بھی آپ دیکھ لینا. اتنا لیکن سر عوام کے سننے میں آ رہا ہے کہ آپ روڈ کے اوپر روڈ کر رہے ہو, یہ کون سا قانون ہے سر؟ یار روڈ کے اوپر کہاں روڈ ہے؟ صحیح سر, عوام کے سننے میں آ رہا ہے, عوام کی شروع میں روڈ آپ لوگوں نے بنائے.
اتنے لو کوالٹیز میں کہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن آپ اس طریقے سے کر رہے ہیں، باعث انداز میں کسی اسکرپٹ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. میں یہ کہوں کہ روڈ آپ لوگوں نے بنائے، جو روڈ ناکارہ ہمارا تھے، سر اس کو دور ہم نے گزر develop گیا، کیا. صحیح آپ کے دور ہے، تو انہی چیزوں کو ہم ابھی سیدھا کر رہے ہیں. ہمیں 2.5 سال لگے. ہمارے روڈوں کے اوپر نہیں، 2.5 سال جو آپ لوگوں نے کیے، 2.5 سال اسی 2.5 سال ہم جو کر رہے ہیں نا، ان چیزوں کو ہم برابر کرنے میں لگے ہوئے ہیں. روڈ آپ لوگوں نے برباد کیے. اسکول کے چھت آپ لوگوں کے دور میں نہیں تھے، تمام اڑے ہوئے تھے. BSUs آپ کے دور میں نہیں تھے. انفراسٹرکچر کام 1 ٹکے کا نہیں ہوا تھا. ریکارڈ میں تمام چیزیں تھے. اسی کو تو 2.5 سال لگے ہیں. میر نعمت اللہ خان انہی کے لیے دوڑ رہا ہے کہ علاقے کو تھوڑا خوبصورت بناؤں. ابھی اسی کو ہم کر رہے ہیں. آپ ہی کے چیزوں کو ہم برابر کر رہے ہیں اور آپ ہم سے گلا کر رہے ہیں. سر تیسری بات یہ ہے کہ سننے میں آ رہا ہے کہ پورا سوراب میں سیاست لیویز فورس کے اوپر ہوتا ہے. یہ کیا معاملہ ہے سر؟ مجھے یہ بتاؤ، اگر میں ایسے ہزاروں باتیں کر سکتا ہوں، فیکٹ بندے کے پاس ہونا چاہیے. اگر سیاست لیویز کے اوپر ہوتا تو آج یہاں ہمارے لیویز کے ہی یونٹ چلا رہے ہوتے، پولیٹیکل یہ کر رہے ہوتے. نہیں ہے. یہاں پولیٹیکل جو نظام ہے ہمارا. سر عوام کے سننے میں آ رہا ہے کہ آپ سیاست کر رہے ہو لیویز کی، ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں وہ بھی پریشان ہیں آپ سے. کون سی بیوروکریٹ یار؟ یہ واحد دور ہے، واحد دور ہے. یہاں پہ اپوائنٹمنٹ ہم اس بنیاد پہ نہیں کرتے کسی آفیسر کی کہ وہ ہمارے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے یا نہیں ہے، پولیٹیکل ویژن، پولیٹیکل سوچ ہمارے ساتھ ملتا ہے یا نہیں ہے. ہمارا ہے کہ وہ کمپیٹنٹ ہے، میرٹ پہ ہے، علاقے کو کچھ دیتا ہے، علاقے کے لیے کچھ کر سکتا ہے. اگر صرف اپنے دفتر میں بیٹھ کر صرف پیسے کھا کے اگر وہ بیٹھنا چاہتا ہے تو ہم اسے نہیں چھوڑتے. ہم کیا کرتے ہیں؟ علاقے کو آپ فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر. ہمارا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، اس کے لیے اگر کوئی کام کرے گا، وہ کسی بھی پارٹی سے کسی بھی سوچ کا ہو، وہ یہاں پہ ایز اے آفیسر رہ سکتا ہے، ایز اے آفیسر رہ سکتا ہے. شرط یہ ہے، ایک ہی کرائٹیریا ہے میر صاحب کا کہ وہ علاقے کو کچھ دے. اگر ایک بندہ علاقے کو نہیں دیتا، کچھ نہیں کرتا، تو ہم کیا کریں؟ اسے اپنے علاقے کو برباد کرنے کے لیے چھوڑے؟ نہیں چھوڑیں گے. پھر ہم ایکشن اٹھائیں گے اس کے اوپر، پولیٹیکلی بھی اٹھائیں گے، ایڈمنسٹریٹو لیول پہ بھی اٹھائے گا. جہاں جہاں پہ ہوگا ہم اپنی آواز بلند کریں گے. اور میں آپ کو ایک بریف یہ دے دوں نا. آپ دیکھیں، جب آپ پوچھتے ہیں ترقی، میں کہتا ہوں ابھی بھی کسی اندھے کو بھی آپ لے آئیں، سوراب کا آپ وزٹ کرائیں، وہ بھی سمجھے گا سوراب میں ترقی. یہ بازار پہلے اس کی حالت کیسی تھی، اب آپ دیکھیں کھلا ڈلا بازار ہے. لیکن سر اعتراض ہے تاجر برادری کا، آپ تاجر کو اعتماد میں نہیں لیا کہ وہ آپ نے روڈ میں پہنچا دیا. بھائی ابھی میں مفاد میں، عوام کے مفاد میں کام کرتا ہوں. سپوز ایک کام میں کرتا ہوں، لیکن ایک فرد کو اس سے پریشانی ہے. میں اپنے جو یہاں پہ 2 لاکھ کی آبادی ہے، 2 لاکھ کی آبادی کو دیکھوں یا 2 یا 3 اشخاص کی باتوں کو سنوں. نہیں تو وہ بھی بندے آپ لوگوں کو بندے تھے، ہمارے بندے ہیں. صحیح. انہوں نے ہمارے ساتھ اعتراض نہیں کیا، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہم سے. اپوزیشن کو پریشانی ہوئی، اپوزیشن کی نیندیں اڑی. نہیں سر، اپوزیشن اپنی جگہ پر ہے. نہیں باقی نہیں ہے، ریئلٹی ہے. آپ دیکھیں، میں آپ کو یہ بتاؤں، سوراب میں سیٹس بڑی، لوگوں کا ایڈمیشن ہوا، بالکل ٹھیک ہے، لوگوں کو ترقی ملی، ٹھیک صحیح ہے. مجھے یہ بتاؤ، اس دور میں ہر بندہ آ کر، ہر شخص آ کر چوک پہ آزادی سے بات کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ کتنے ریلیوں کی آپ نے کوریج کی؟ بالکل. وہ اپوزیشن ہو، وہ جو بھی ہو، کر رہے ہیں. ہم نے کبھی بات کی؟ میر صاحب نے کبھی بات کی؟ نہیں کی. یہاں پہ اس پورے دور میں آفیسرز اپوائنٹ ہوئے، مختلف اپوائنٹ ہوتے گئے یا نہیں؟ یا صرف ہمارے بندے اپوائنٹ ہوئے؟ مختلف ہوئے نا، کچھ آپ کے کچھ ہمارے ہوتے رہے نا. ہم نے بات کی؟ نہیں کی. یہاں پہ آپ کے اسکولز ڈیولپ ہوئے، وہ کریڈٹ ہمیں جاتا ہے، یہ کریڈٹ آپ کو دینا پڑے گا. ہمارے اگر آپ دیکھیں میر صاحب کے جتنے بھی اسکولز انہوں نے بنائے، جتنے بھی کالج، اور سب سے بڑی بات ایجوکیشن پہ مجھے یاد ہے، گدر جیسے علاقے میں، دیہات میں، وہاں پہ گرلز انٹر کالج اور بوائز انٹر کالج کی منظوری
میر صاحب کے ویژن کا حصہ ہے. اس سے پہلے یہاں پہ ایسے نہیں ہوا اجتماعی کام. اس سے پہلے لوگوں کو 5-5 10 ہزار دیے جاتے تھے, لیکن اس دفعہ سر اجتماعی آج کام ہو رہا 5-5 ہے. 10 ہزار دے رہے ہیں سر. آج کام ہو رہا ہے, اجتماعی کام ہو رہا ہے. آج ان بندوں کی, میں کہتا ہوں انہیں خریدنے کے لیے نہیں دیے جا رہا, ان ضرورت مندوں کو, ان معذوروں کو, ان اسٹوڈنٹس کو جو افورڈ نہیں کر سکتے, ان کو میر صاحب سپورٹ کر رہے ہیں, پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں, اسکالرشپس پہ بھیج رہے ہیں. جو لوگ صحت, ابھی آپ کو پتہ ہے 15-20 بندے ایسے ہیں جن کا خرچہ اس میں 10-10 لاکھ سے اوپر تھا, ان کے علاج کا خرچہ میر صاحب نے خود دی ہیں, خود کروائے ہیں. یہ میں گواہی دیتا ہوں, لیکن آج تک میر صاحب نے اس کی پبلسٹی نہیں کی. ان باتوں کو ماننا پڑے گا محبوب جان ہمیں. شکریہ آزاد صاحب, شکریہ. تھینک یو محبوب جان, تھینک یو.